الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تعالى في موضع آخر: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. معزز حاضرین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُ. قالوا اليهود والنصارى قال نعم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم لوگ گزشتہ امتوں کے نقش قدم کی پیروی کرو گے، ہاتھ بھر اور بالشت بھر جیسے جیسے انہوں نے کیا ہے ویسے ویسے تم بھی کرو گے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی کسی جانور جسے ذب کہا جاتا ہے جانور کے سوراخ میں داخل ہوا ہے تو تم بھی اس کے سوراخ میں داخل ہوگے. لوگوں نے کہا: اللہ کے رسول، گزشتہ لوگ کون ہیں، یہود اور نصارہ؟ تو آپ نے فرمایا: ہاں. صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها. قالوا كفارس والروم يا رسول الله. قال فمن الناس إذن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ میری امت کے لوگ گزشتہ امتوں کے نقش قدم اور ان کے طریقے کی پیروی نہ کر لیں. لوگوں نے کہا: اللہ کے رسول، جیسے فارسی اور رومی لوگ. کہا کہ اور کون لوگ مراد ہیں ان کے علاوہ؟ دنیا میں اور کون لوگ ہیں ان کے علاوہ جو گزشتہ زمانے سے چل رہے ہیں؟ اسی طرح سے مسند احمد
اور سنن ترمذی وغیرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہے، ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خیبر کے راستے میں ایک ایسی جگہ سے گزرے جس جگہ کو ذات انوات کہا جاتا ہے۔ وہاں سے جب ہم گزرے تو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ جو درخت ہے ذات انوات، اس جیسا درخت آپ ہمارے لیے بھی متعین کر دیجئے، ہمارے لیے بھی کوئی درخت آپ تجویز کر دیجئے، جیسے مشرکین مکہ نے اپنا ایک درخت متعین کر رکھا ہے جسے ذات انوات کہا جاتا ہے۔ بعض دوسری تفسیری روایتوں میں اتنی وضاحت ہے کہ یہ ذات انوات وہ درخت تھا جس پہ مشرکین اپنے ہتھیار اور اپنی تلواریں لٹکاتے تھے اور وہاں لٹکا کر کے اس درخت کے ذریعہ تبرک اور برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے کہا سبحان اللہ انہا السنن لقد قلتم کما قال قوم موسیٰ لموسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہا کہ اللہ کی ذات پاک ہے، یہ تو گزشتہ امتوں کے طریقے کی اتباع ہے، یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ آپ ہمارے لیے بھی کوئی معبود متعین کر دیجئے، جیسے ان مشرکوں نے بہت ڈھیر سارے معبود متعین کر رکھے ہیں۔ والذی نفسی بیدہ لتتبعن سنت من کان قبلکم، کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ گزشتہ امتوں کے طریقے اور ان کے منہج کی پیروی ضرور کرو گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، اے نبی ہم نے آپ کو ایک شریعت اور حکم کے ایک قانون پر قائم کیا ہے، اس لیے آپ اس شریعت کی اتباع کیجئے۔ ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں، یہ جو جاہل لوگ ہیں، ان کی خواہشات کے پیچھے مت پڑیے، ان کی خواہشات کی اتباع نہ کیجئے۔ یہ جو نصوص میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، یہ سب کے سب اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا اپنا ایک مستقل دین ہے، مسلمانوں کا مذہب ایک مستقل طرز زندگی ہے۔ مسلمانوں کے مذہب اسلام میں اللہ رب العالمین نے وہ کمال اور وہ جامعیت رکھی ہے کہ اسلام کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے دین اور کسی دوسرے طریقے کی طرف دیکھنے کی مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے زندگی کے تمام میادین اور زندگی کے تمام مجالات میں اور زندگی کے تمام موڑوں پر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو شریعت اسلام کی اتباع کرتے ہوئے دوسروں کی نقالی، دوسروں کے نقش قدم کی پیروی اور دوسروں کے طریقے عبادت اور طریقے تعبد کی نقالی کرنے سے اللہ رب العالمین نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ جیسا کہ سنن نبی داؤد کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کی نقالی، کسی قوم کی مماثلت اور کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا، جو کسی قوم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے گا وہ انہی لوگوں میں داخل ہو جائے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا جو آپ سے بسند صحیح ثابت ہے، لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو دوسروں کی مشابہت اور دوسروں کی نقالی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اس درجے میں اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے دوسروں کے طریقے کو اپنانا، دوسروں کے طرز زندگی پر چلنے کی کوشش کرنا، دوسروں کے اٹھنے اور بیٹھنے کے طریقے کو اپنانا، دوسروں کے معاشرے اور دوسروں کے مذہب میں جو طریقے زندگی رائج ہے ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرنا، یہ بات انسان کو انہی میں سے انہی اقوام میں داخل کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو دوسروں کے نقش قدم سے یا دوسروں کے اعمال و افعال کی نقالی سے، دوسروں کے
عبادات اور عادات کی نقالی سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ اس لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی دوسرے قوموں کے طریقے اور ان کے اندر رائج جو چیزیں موجود ہیں ان کی نقل کرنے کی کوشش کرے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جبکہ وہ مقام آذربائیجان میں اسلامی لشکر کی کمانڈنگ کر رہے تھے، ان کو خط لکھ کر بھیجا، کہا کہ ایاک وزی اہل الکتاب، خبردار تم اہل کتاب کی شکل و صورت اور ان کے فیشن کو استعمال کرنے سے، ان کو اپنانے سے بچتے رہنا۔ وہاں لشکر میں مدینے سے خط لکھ کر کے، یعنی ہزاروں کلومیٹر سے دور پر یہ تاکید کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تم اسلامی مملکت اور اسلامی خلافت سے دور جا کر کے غیروں کی سرزمین پر تم ایک محاذ پر اور ایک جہاد کی کوشش پر موجود ہو۔ اس لیے اس کوشش میں دوسری قوموں کا جو غلبہ ہے، دوسری قوموں کا جو طریقہ ہے، کہیں ان کی نقالی کرنے نہ لگنا۔ تمہارے ماتحت جو لشکری اور فوجی لوگ ہیں، کہیں وہ ان کی عادات و اطوار سے متاثر نہ ہو جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں بیٹھے ہوئے اس بات کی فکر تھی، اس لیے اپنے کمانڈروں کو خط لکھ کر کے اس بات کی تاکید کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، ابو برزہ اسلمی اور بعض دوسرے صحابہ کرام ایران کے محاذ پر تھے، قادسیہ کو فتح کرنے کے بعد ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، ٹھہرے ہوئے تھے کہ ابو برزہ اسلمی کو پانی کی ضرورت پیش آئی، یا مغیرہ بن شعبہ کو، دونوں میں سے کسی ایک کو، تو پانی منگایا۔ ایک مجوسی پانی لے کر کے آیا تو وہ چاندی کے برتن میں پانی لے کر کے آیا۔ وہ بہت غصہ ہوئے صحابی اور وہ برتن پورا پھینک دیا۔ تابعی نے کہا کہ آپ اس قدر ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ کہا اصل میں نے اس کو منع کیا تھا کہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانے اور پینے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع کیا ہے، مگر چونکہ اجمیوں کا یہ برتن ہے اس لیے وہ برتن میں لا کر کے مجھ کو پانی پیش کرتا ہے، میں ان کے برتن کو استعمال کر کے ان کی مشابہت اختیار کرنا نہیں چاہتا، ان کی نقالی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ان کے برتن کو استعمال کر کے ان کی مشابہت کر کے میں ان کی قوم میں داخل نہیں ہونا چاہتا۔ بہرحال یہ بات اسی طرح سے اللہ اور اس کے رسول نے ہم امت کے انسانوں تک پہنچائی ہے۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح سے سمجھنی چاہیے کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی طریقہ جو دوسری قوموں کے دین میں موجود ہے، دوسری قوموں کے مذہب میں موجود ہے، یا دوسری قوموں کی عادت میں موجود ہے، گویا کہ ہر وہ عمل جو کسی قوم کا مذہبی شعار ہو، ہر وہ عمل جو کسی قوم کا قومی شعار ہو، ان دونوں کی نقالی کرنا ہمارے لیے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نقالی انسان کے دل میں جس کی نقل اور مشابہت اختیار کر دی جاتی ہے اس کی الفت پیدا کرتی ہے، اس کے دل میں اس سے موانست اور یگانگت پیدا کرتی ہے اس کے دل میں۔ آپ دیکھیں اپنے سماج میں ہماری نئی نسل اور ہمارا نوجوان طبقہ کس کو آئیڈیل بناتا ہے، کس کے طریقے کے پیچھے چلنے کے لیے وہ اپنی جان قربان کرنے کو تیار رہتا ہے۔ آپ غور کریں، آپ کبھی سوچیں کہ ہماری نئی نسل کہاں جا رہی ہے اور کس رخ پر وہ اپنی زندگی کو مرتب کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دنیا کے وہ فساق و فجار اور دنیا کے وہ تمام اسٹارز جن کے پیچھے نئی نسل اپنے آپ کو دیوانہ وار ڈالنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتی، وہ آخر کون لوگ ہیں؟ ان کا طریقہ زندگی کیا ہے؟ ان کا طرز زندگی کیا ہے؟ یہ بات ہمارے اور آپ کے سوچنے کی ہے اور اس پر غور کرنے کی ہے۔ میرے دوستو، میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا انسان ادراک نہیں کرتا، جن کی حقیقت پر غور نہیں کرتا اور جن کی حقیقت تک اس کے ذہن کی رسائی نہیں ہوتی اور وہ نادانی میں وہ کام کر بیٹھتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے ہمارے دل میں تو یہ بات نہیں ہے، یہ کام ہم کرتے ہیں لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ یہ کام اس لیے کیا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہے کہ ہمارے دل میں یہ بات نہیں ہے، ہمارے دماغ میں یہ بات نہیں ہے، ہم نے ایسا نہیں سوچا تھا۔ تو آپ سن لیجئے، آپ کے سوچنے اور نہ سوچنے سے، آپ کے سمجھنے اور نہ سمجھنے سے، آپ کی نیت کرنے اور نہ کرنے سے اس مسئلے میں ذرا بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا تھا
کہ بیری کا یہ درخت آپ ہمارے لیے بھی متعین کر دیجئے، تو العیاذ باللہ ان میں سے کسی صحابی کے دماغ میں کبھی یہ بات نہیں کھٹتی ہوگی کہ جیسے مشرکین اس درخت کی عبادت کرتے ہیں ہم بھی اس درخت کی عبادت کریں گے، نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ورنہ جو آدمی یہ بات مانے گا وہ مسلمان کہاں باقی رہ جائے گا۔ لیکن ایک خواہش تھی کہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ تلوار لٹکاتے ہیں، درخت میں تبرک حاصل کرتے ہیں، ہم بھی اگر لٹکائیں تو کیا حرج ہے، تو نیت میں تو موافقت نہیں تھی۔ مشرکین کے ارادے اور مسلمانوں کے ارادے کے درمیان کوئی تال میل نہیں تھا، مگر عمل کی صورت کے اعتبار سے، عمل کی شکل کے اعتبار سے دونوں میں یکسانیت پائی جا رہی تھی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو گزشتہ امتوں کے طریقے کے پیچھے چلنے کی کوشش تم کر رہے ہو۔ حالانکہ ان میں سے کسی نے نہیں کہا تھا کہ مشرکین کا جو مقصد ہے، ان کی جو غرض و غایت ہے اور اس درخت سے ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ حاصل کرنا ہم چاہتے ہیں، کیونکہ اگر یہ بات دماغ میں آئے تو پھر ایسا سوچنے والا انسان مسلمان نہیں رہ جاتا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم کے دائرے میں آتا ہے۔ سنن نبی داؤد کی ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں مقام بوانا میں ایک اونٹ ذبح کروں گا، میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں مقام بوانا میں ایک اونٹ ذبح کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ جاؤ ذبح کرو، کون سی حرج کی بات ہے، آپ نے کہا کیا مقام بوانا میں جاہلیت کا کوئی بت تھا جس کی پرستش کی جاتی تھی؟ کہا نہیں۔ کہا کیا وہاں جاہلیت کا کوئی تیوہار، جاہلیت کی کوئی عید اور جاہلیت کا کوئی جشن وہاں منایا جاتا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا تب تم جاؤ اپنی نظر کو پورا کرو۔ آپ سوچیں میرے ساتھ، اگر یہ بات ہوتی کہ اس مقام بوانا کی جگہ پر اسلام سے پہلے جاہلیت میں بت رکھا ہوا تھا اور بت کی پرستش کی جا رہی تھی، وہاں اس مقام پر جاہلیت کے کفار جمع ہو کر کے عید اور جشن مناتے تھے، اور جب صحابہ نے نظر مان کر کے وہاں اونٹ ذبح کرنے کی عبادت کی نیت کیا، تو کیا صحابی کے دماغ میں، اس کے یقین اور تصور میں یہ بات کبھی بیٹھ سکتی ہے کہ جاہلیت کی جو بت پرستی تھی اسی طرح سے ہم بھی جا کر کے وہاں جانور اس بت کے نام پر ذبح کریں گے، اسی طرح جا کر کے ہم اس جگہ پر یہ جانور چڑھا کر کے اس جشن کی یاد تازہ کریں گے؟ تھا دماغ میں کسی کے، یا ممکن ہے کہ کوئی صحابی آدمی یہ بات سوچے؟ ظاہر ہے کہ الیاذ باللہ کسی صحابی آدمی کے دل میں یہ بات نہیں کھٹک سکتی، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ایسا کرنے کے لیے۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیوں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کیوں کیا؟ صرف یہ بتانے کے لیے کہ اگر ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے، اگر انسان کے سر کی آنکھوں کے دیکھنے کے اعتبار سے بھی ان غیر قوموں کی مذہب، ان کی عبادت اور ان کے قومی شعار کی موافقت پائی جائے، تب بھی ہمارے لیے اس عمل کو انجام دینا جائز نہیں ہے۔ ہم عبادت اللہ کی کریں گے، ہم جانور اپنے رب کے نام پر ذبح کریں گے، ہم اللہ کے تقرب کے لیے اپنی نظر کو پوری کریں گے، مگر اگر نظر ایسی جگہ پوری کی جائے جہاں جاہلیت کا کوئی جشن ہوتا رہا ہو، جہاں جاہلیت کے زمانے میں کسی بت کی پرستش کی جاتی رہی ہو، تو ہمارے لیے ایسی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ ان کی نیت ہے اپنے رب کو راضی کرنے کی، ہماری نیت ہے اپنے رب کو راضی کرنے کی، ان کے دل میں ارادہ ہے اپنے معبودوں کی رضامندی کی جستجو کی، ہمارے دل میں ارادہ ہے عرش والے رب العالمین کو راضی کرنے کی، مگر اس کے باوجود میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کہ عبادت ادا نہیں کی جائے گی، اس عمل کو انجام نہیں دیا جائے گا، اس عمل کو ادا کر کے رب العالمین کی رضامندی حاصل نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو مشابہت پائی جا رہی ہے، یہ جو ظاہری اعتبار سے دونوں میں یگانگت اور یکسانیت پائی جا رہی ہے، وہ ہمیں روکتا ہے کہ ہم ایسا عمل انجام دیں جس سے کافروں کی مشابہت پائی جائے۔ آپ سوچیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها فإنها تطلع بين قرني الشیطان۔ سورج جب نکل رہا ہو اور سورج جب ڈوب رہا ہو تو تم لوگ نماز مت پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج کے پرستار اس کے طلوع و غروب کے وقت اس کی عبادت کرتے ہیں، سورج کے پجاری اس کے طلوع و غروب کے وقت سورج کی پرستش کرتے ہیں، اس لیے تم اس وقت میں اپنے رب کے لیے نماز مت پڑھو۔ ذرا آپ غور کیجئے گا،
بات کتنی اہم اور بات کتنی بامعنی ہے، جس کو ہم یوں ہی بغیر سمجھے ہوئے کوئی اہمیت نہ دے کر کے یوں ہی رات دن اسے پامال کرتے رہتے ہیں۔ جی ہاں میرے عزیزو، آپ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جیسی عبادت اس وقت کرنے سے منع کیا جس وقت یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسری قوموں کے لوگ اپنے باطل معبودوں کی پرستش کرتے ہیں۔ اس وقت عبادت کا اہتمام کرنے سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے جیسے دوسری قومیں اپنے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، ایسے اسی وقت میں مسلمان بھی اپنے معبود کی عبادت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس مشابہت اور اس ظاہری موافقت سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نماز پڑھنے سے منع کیا۔ اور پھر ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کیا کہ شیطان جب نکلتا ہے، سورج جب نکلتا ہے تو شیطان جا کر کے وہاں کھڑا ہوتا ہے اور وہ ایسا ظاہر کرتا ہے کہ سورج میرے سر کے اوپر نکل رہا ہے۔ اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان کی دو سینگوں کے درمیان سورج نکلتا ہے، کیونکہ شیطان تو سورج کو نہیں پا سکتا، شیطان سورج تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن سورج کے پاس جا کر کے اس طرح کھڑا ہوتا ہے کہ اپنے ماننے والوں کو یہ تاثر دیتا ہے کہ سورج میرے سر کے اوپر سے اگ رہا ہے، اور یہی حال وہ ڈوبتے وقت بھی کرتا ہے کہ میرے سر کے پیچھے سے سورج ڈوب رہا ہے اور میرے سر کے اوپر سے گزر رہا ہے۔ بہرحال محترم حضرات، اگر آپ میری یہ بات سمجھ رہے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ آج 14 فروری کا یہ دن اور 14 فروری کی یہ تاریخ، انسانیت کو شرمسار کر دینے والی یہ تاریخ، انسانیت کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لگا دینے والی یہ تاریخ آج عالمی دن کے طور پر منائی جا رہی ہے۔ 14 فروری کی یہ تاریخ عالمی ڈے کے طور پر دنیا کے کونے کونے میں نوجوانوں کے ذریعہ اس قدر اہتمام سے اس کا معاملہ کیا جاتا ہے کہ جسے دیکھ کر جبین انسانیت شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہے۔ حیا اور عفت کو جس طرح سے تار تار کیا جاتا ہے، بے حیائی اور بدکرداری کو جس طرح سے فروغ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ ایسا جرم ہے جس جرم کو دنیا کی کوئی بھی تہذیب، دنیا کا کوئی بھی تمدن، دنیا کا کوئی بھی مذہب اور دنیا کا کوئی بھی طرز زندگی گوارا کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ وہ تو برا ہو موجودہ زمانے کے ذرائع ابلاغ اور اس کے پروپیگنڈے کا، اللہ تعالیٰ غارت کرے موجودہ زمانے کے اسی الغار کو جو فکری الغار کے نام پر پوری دنیا پر مسلط کرنے کی ناروا کوشش کی جا رہی ہے، ورنہ یہی دن پہلے بھی آتا تھا مگر اس کا کوئی غلبہ اور اس کا کوئی پرچار اور اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی گروہ عالم اسلام میں نظر نہیں آتا تھا۔ مگر جدید ذرائع ابلاغ کے ذریعہ، چاہے وہ لکھی جانے والی تحریریں ہوں، چاہے وہ پڑھی جانے والی تحریریں ہوں، چاہے وہ دیکھے جانے والے ذرائع ابلاغ ہوں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، تمام پر جس طرح سے اس کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس طرح سے ہماری مائیں اور بہنیں، ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں، ہماری لڑکیاں اور ہمارے زیر تربیت وہ کم سن اور نو آموز بچیاں جو شیطان کے ہتھ کنڈے کا شکار ہو کر محبت کی اس عید اور محبت کے اس تہوار میں اپنی عزت و عفت کا جس طرح سودا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، وہ انتہائی زیادہ تشویشناک ہے میرے دوستو۔ اور پھر اگر میں اس دن کی تاریخ، اس کے پیچھے جو کہانی ہے اس کو میں آپ کے سامنے ذکر کروں تو میں نہیں سمجھتا کہ بات مختصر ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن کے سلسلے میں تاریخ میں کوئی ایسی صداقت اور تاریخی استناد کے اعتبار سے کوئی ایسی حقیقت ثابت نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ یہی اس واقعے کی بنیاد ہے، وہی اس دن منانے کے پیچھے وہی چیز کار فرما ہے، ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی۔ لیکن اصل میں معاملہ یہ ہے میرے دوستو، مغربی تہذیب کا کھوکھلاپن، مغربی تمدن کی بے ثباتی، مغربی معاشرے کو جس درجے تک پہنچا چکی ہے، بن بیاہی ماؤں کی جو کثرت وہاں نظر آتی ہے، بن باپ کے اولاد کی جو بہتات آپ کو مغربی سماج میں دکھائی دیتی ہے، اور غیر شادی شدہ ماؤں کا جس طرح سے وجود نظر آ رہا ہے، اس نے مغربی معاشرے کو انتہائی زیادہ پسماندہ، انتہائی بے دم اور انتہائی کمزور کر کے رکھ دیا ہے۔ مغربی معاشرہ انہیار اور بربادی کے اس کگار تک پہنچ چکا ہے کہ اگر اسے مستقبل قریب میں سہارا نہیں دیا گیا تو میں نہیں سمجھتا کہ بہت دنوں تک یہ اپنی سانسیں لے سکے گا۔ اب یہ بات درد دیتی ہے
یہ بات تکلیف دیتی ہے مغربی مفکرین کو، اس بات کا صدمہ محسوس ہوتا ہے مغرب کے سوچنے والے شاطر دماغ انسانوں کو کہ ہماری آبادی، ہماری بستی تو تہس نہس ہو رہی ہے، یہ مشرق والے کیسے محفوظ ہیں؟ مشرق میں یہ وبا کیوں نہیں پھیلتی؟ مشرق میں اس طرح کی بدتمیزیاں کیوں نہیں رونما ہوتی؟ اس کے لیے دنیا کے تمام ذرائع ابلاغ کا سہارا لیا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ انٹرنیٹ کی دنیا میں جو الغار موجود ہے، یہ انٹرنیٹ جو ہمارے نوجوان نسل کی ہاتھوں میں بس ایک ٹپ کی گرفت پر موجود ہے، وہ کتنی تباہی پھیلاتا ہے، کتنی تباہی فراہم کرتا ہے انسانوں کو، آپ کبھی جب تنہائی میں غور کریں گے تو شاید اس کا ادراک کر سکیں گے۔ تو میں نے کہا کہ انہوں نے اپنی بربادی کا بدلہ لینے کے لیے مشرقی انسانوں کی تہذیب اور ان کے دھرم کو ٹارگٹ کرنے کا فیصلہ کیا، اور اسی لیے یہ وبا ہماری سمت، مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کی سمت، جن کے تمدن اور تہذیب میں حیا، پاک دامنی اور جن کی عفت و عصمت کی حفاظت کی خاطر اسلام نے ڈھیر ساری تعلیمات دیا ہے، ان سب کو پامال کرنے کے لیے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اور آپ یاد رکھ لیں کہ انسان کی عفت و حیا، انسان کی حیا پروری یا انسان کی حیا پسندی اگر باقی نہیں ہے تو پھر انسان کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا انت لا تستحی فاصنع ما شئت، کہا کہ گزشتہ نبوت کی جو گفتگو لوگوں تک نقل ہوتے ہوتے پہنچی ہے، اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب تمہارے پاس حیا باقی نہیں رہ جاتی تو تم جو چاہو کرو، تمہارے پاس جب حیا باقی نہیں رہ جاتی تو تم کچھ بھی کرو، تمہیں روکنے والی کوئی چیز نہیں بچتی، کیونکہ دنیا میں انسان کو غلط کام سے روکنے والی صرف دو چیزیں ہیں، ایک تو انسان کے دل میں ایمان اور اللہ کا خوف ہو، اس سے انسان غلط باتوں سے رکتا ہے، دوسرے سماج اور معاشرے کا ڈر ہو، انسان کے دل میں حیا پائی جائے، انسان کے دل میں شرم اور مداوت کا مادہ پایا جائے، اگر میں نے یہ کام کیا دنیا مجھے کیا کہے گی، اگر میں نے ایسا کیا تو لوگ مجھے کس نظر سے دیکھیں گے، اور اگر یہ بھی نہیں، ایمان تو پہلے رخصت ہوا، حیا بھی رخصت ہو چکی، پھر انسان کو کون چیز روکے گی؟ اس کا نظارہ آپ سرزمین پر، اپنے ملک کی سرزمین پر بہت سے مواقع پر دیکھتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے دوستوں کہ 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے نام پر جو ناروا سلوک اور گندی حرکتیں کی جاتی ہیں، اسلامی شریعت میں اس کا کوئی جواز اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ مسلم سماج اور مسلم معاشرے کی نسل کا حیا ایک ایسا زیور ہے جس کی عدم موجودگی میں انسان نہیں رہ جاتا، انسان انسانی صفات سے عاری ہو کر کے دوسری جنس میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن انسان باقی نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله۔